جب 23ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جعفر خلیفہ کو 2 وزیر بھائیوں کی عجیب داستان سناتے ہوئے کہتا ہے، کبڑے نے جب چوہے کو بلی، بلی کو کتا، کتے کو گدھا اور گدھے کو بھینس ہوتے دیکھا تو ڈر کے مارے اس کے دانت بجنے لگے اور خوف سے کانپنے لگا۔ اب جن نے بھینس کے روپ میں اس سے کہا، او گندے کبڑے، کیا دنیا تیرے اوپر اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ تجھے میری معشوقہ کے علاوہ اور کوئی نکاح کے لیے نہ ملا؟ سائس چپ تھا اور جن نے کہا کہ جواب دے ورنہ میں تجھے زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی اور مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا عاشق ایک بھینسا ہے۔ میں خدا کے سامنے اور پھر تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ جن نے کہا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے نکلا یا تو نے کوئی بات کی تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ جب سورج نکل چکے تو یہاں سے نکل کر چل دیجیو اور پھر کبھی اس مکان کی طرف رخ نہ کیجیو۔ اب جن نے کبڑے سائز کو پکڑ کر اسے سر کے بل کھڈی میں کھڑا کر دیا اور اس کے پاؤں اوپر کی طرف کر دیے اور کہنے لگا کہ میں تجھے یہاں چھوڑتا ہوں مگر سورج نکلنے تک میں تجھ پر پہرے داری کروں گا۔ ادھر بدر الدین حسن کبڑے اور جن کو جھگڑتا چھوڑ کر مکان میں داخل ہوا اور دالان کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دلہن آئی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو اس کبڑے کے حوالے ہرگز نہ کروں گی، خواہ وہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر ڈالے۔ جب وہ دالان کے اندر پہنچی تو اس کی نظر بدر الدین حسن پر پڑی تو وہ چونک کر کہنے لگی کہ میرا شوہر کون ہے، تو یا وہ؟ بدر الدین نے کہا، ہم نے کبڑے کا مذاق اڑانے کے لیے یہ سوانگ باندھا تھا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ سنگھار کرنے والیاں اور ڈومنیاں اور تیرے گھر والیاں تیری منہ دکھائی میرے سامنے کر رہی تھیں۔ تیرے باپ نے اسے 10 دینار دے کر کرائے پر بلایا تھا تاکہ ہم پر نظر نہ لگے اور اب وہ چل دیا ہے۔ جب ست الحسن نے بدر الدین حسن کی باتیں سنی تو وہ مسکرائی اور خوش ہو گئی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم تو نے میرا غم دور کر دیا ہے۔ بدر الدین نے اس سونے کی تھیلی کو جس میں یہودی کے دیے ہوئے 1000 دینار تھے اپنے پاجامے میں لپیٹ کر بچھونے کے نیچے رکھ لیا اور اپنی پگڑی اتار کر کرسی پر لٹکا دی اور محض ایک اٹنگی قمیض پہنے رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب تھی تو جن نے جنیا سے کہا کہ اٹھ اور جوان کو اٹھا لا تاکہ ہم اسے اس کے مکان میں پہنچا آئیں۔ جنیا گئی اور اسے سوتا اٹھا لائی اور وہ محض قمیض پہنے ہوئے اسی حالت میں تھا اور کوئی کپڑا اس کے بدن پر نہ تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ صبح ہو گئی اور لوگوں کے جاگنے کا وقت قریب تھا۔ جنیا نے اسے اسی جگہ اتار دیا اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جنیا نے جس جگہ بدر الدین کو اتارا وہ دمشق شہر کا دروازہ تھا۔ جب دن نکلا اور شہر کے دروازے کھلے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک پری جمال نوجوان محض قمیض پہنے پڑا ہوا ہے اور رات کو جاگنے کی وجہ سے وہ نیند میں چور ہے۔ اب بدر الدین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہر کے دروازے پر ہے اور وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اس پر اسے تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو اور تمہیں میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ صبح سویرے جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو تجھے یہاں سوتا پایا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بتا تو صحیح کہ آج رات تو نے کہاں بسر کی؟ بدر الدین حسن نے کہا کہ اے لوگو، آج رات میں مصر میں سویا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا تو بھنگ پیتا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کیا تو پاگل ہے؟ مصر میں رات گزارتا ہے اور صبح کے وقت
دمشق میں سوتا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا اے لوگو، خدا کی قسم میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا، میں کل رات واقعی مصر میں تھا اور کل دن بھر بصرے میں۔ ایک نے کہا کہ بہت خوب، دوسرے نے کہا کہ یہ جوان پاگل ہے، اور سب کے سب اس پر تالیاں بجانے اور کہنے لگے کہ افسوس ہے اس کی جوانی پر، اس کے پاگل ہونے میں بالکل شک نہیں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اپنے ہوش ٹھکانے کر اور سمجھ کر باتیں کر۔ بدر الدین نے کہا کہ کل میری شادی مصر میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاید تو نے خواب دیکھا ہے اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ خواب کی باتیں ہیں۔ حسن سوچ میں پڑ گیا اور پھر ان سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ خواب نہیں ہے، واقعی میں وہاں گیا اور انہوں نے دلہن کی منہ دکھائی میرے سامنے کی، اور تیسرا شخص ہمارے ساتھ کبڑا سائز تھا۔ اگر خواب ہوتا تو میری سونے کی تھیلی کہاں ہے، اور کہاں ہیں میرے کپڑے اور میری پگڑی؟ اب وہ اٹھ کر شہر میں داخل ہوا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے اور اس کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ وہ ایک باورچی کی دکان میں داخل ہوا۔ یہ باورچی بڑا شاطر تھا، یعنی شاطر چور، لیکن اب وہ چوری سے توبہ کر چکا تھا اور اس نے باورچی کی دکان کھول رکھی تھی۔ دمشق کے سب لوگ اس سے خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ بڑا طاقتور تھا، اس لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ جوان باورچی کی دکان میں چلا گیا ہے تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے چلتے ہوئے۔ جب باورچی کی نظر بدر الدین پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ کیسا خوبرو جوان ہے، اور وہ کہنے لگا کہ اے نوجوان تو کہاں سے آتا ہے، اپنا ماجرا تو بیان کر۔ اس نے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ باورچی نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، جب تک خدا تیری حالت درست نہ کر دے میرے ساتھ اس گھر میں ٹھہر، میرا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے آج سے تو میرا بیٹا بن جا۔ بدر الدین نے کہا کہ بہت خوب۔ اب باورچی بازار گیا اور بدر الدین کے لیے قیمتی کپڑے خرید کر لایا، اور اسے وہ کپڑے پہنا کر قاضی کے پاس لے گیا اور رسمی طور پر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ دمشق میں خبر مشہور ہو گئی کہ وہ باورچی کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے اس نے باورچی کے ساتھ اپنے دن کاٹے۔ ادھر بدر الدین کی چچا زاد ست الحسن جب سویرا ہوا اور وہ نیند سے جاگی تو اس نے بدر الدین حسن کو نہ پایا اور خیال کیا کہ وہ بیت الخلا گیا ہوگا۔ وہ بیٹھی اس کی راہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا باپ آیا۔ وہ اس واقعے پر نہایت غمزدہ تھا کہ بادشاہ نے اس کی بیٹی کی شادی زبردستی اپنے ایک غلام سے کر دی، اور وہ بھی ایک کبڑے سائز سے۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی بیٹی نے اس مردود کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ وہ چل کر دالان تک گیا اور دروازے پر ٹھہر کر ست الحسن کو آواز دی۔ اپنے باپ کی آواز سن کر وہ باہر آئی اور وہ خوشی کے مارے جھوم رہی تھی اور خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جب اس کے باپ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا کہ اے ملعون، تو اس سائز کی وجہ سے اتنی خوش ہے؟ جب ست الحسن نے اپنے باپ کو یہ کہتے سنا تو مسکرائی اور کہنے لگی، میرے ساتھ کافی مذاق ہو چکا، اس کبڑے کا ذکر کر کے میرا مذاق مت اڑا جو میرے شوہر کے کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ جب اس کے باپ نے اسے یہ کہتے سنا تو وہ غصے میں بھر گیا اور وہ کہنے لگا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تیری شادی کبڑے سائز کے ساتھ نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ اس کا ذکر مت کر اور میری ہنسی مت اڑا۔ سائز کا واقعہ تو 10 دینار کے عوض ایک چال تھی اور وہ اپنی مزدوری لے کر چلتا ہوا۔ رات کو جب میں دالان میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے قبل ڈومنیاں اس کے آگے میری منہ دکھائی کر چکی تھیں اور اس نے اتنی اشرفیاں بانٹی تھیں کہ جو غریب وہاں موجود تھے سب امیر ہو گئے۔ اسی جوان کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ جب اس کے باپ نے یہ باتیں سنی تو دنیا اس کی آنکھوں کے آگے تاریک ہو گئی اور وہ کہنے لگا، یہ تو کیا بک رہی ہے؟ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان، اب تو آپ میرا دل توڑ رہے ہیں، اب بس کریں اور مجھے تنگ مت کریں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو جا کر دیکھو کیا میرا شوہر بیت الخلا میں نہیں ہے۔
اب وہ بیت الخلا گیا تو دیکھتا ہے کہ کبڑا سائس سر کے بل کھڈی میں کھڑا ہے اور اس کے پاؤں اوپر کی طرف ہیں۔ یہ دیکھ کر وزیر حیران ہو گیا اور اسے آواز دی کہ اے کبڑے۔ کبڑے نے یہ خیال کیا کہ جن اس سے باتیں کر رہا ہے اور رونے اور معافی مانگنے لگا۔ وزیر نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ بول ورنہ میں اس تلوار سے تیرا سر اڑا دوں گا۔ یہ سن کر کبڑے نے کہا کہ اے جنوں کے سردار، خدا کی قسم جب سے تو نے مجھے اس جگہ کھڑا کیا ہے میں نے اپنا سر بالکل نہیں اٹھایا۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ پر رحم کھا۔ جب وزیر نے کبڑے کو یہ کہتے سنا تو کہنے لگا کہ تو کیا بک رہا ہے، میں تو دلہن کا باپ ہوں، جن نہیں۔ کبڑے نے کہا تم لوگوں نے مجھے یہاں لا کر بھینسوں اور جنوں کی معشوقہ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ لعنت ہو اس پر جس نے اس کی شادی میرے ساتھ کی، اور لعنت ہو اس پر جس کی وجہ سے یہ شادی ہوئی۔ وزیر نے اسے کہا کہ اٹھ اور یہاں سے نکل۔ اس نے جواب دیا کہ کیا میں کوئی پاگل ہوں کہ جن کی اجازت کے بغیر یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ سورج نکل آئے تو یہاں سے نکل کر اپنی راہ لیجیو۔ اب وزیر نے کہا کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ اس نے جواب دیا میں کل یہاں آیا تھا کہ اپنی حاجت رفع کروں، اور میں نے دیکھا کہ پانی میں سے ایک چوہا نکلا اور بڑھتے بڑھتے بھینس کے برابر ہو گیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے مت نکلنا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر وزیر آگے بڑھا اور اس کو کھڈی میں سے نکالا۔ وہ وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وزیر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بیٹی اپنا ماجرا صاف صاف بیان کر۔ اس نے کہا میرا شوہر جس کے سامنے میری منہ دکھائی ہوئی تھی وہ رات بھر میرے پاس تھا۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو دیکھ یہ اس کی پگڑی ہے جو اب تک لپٹی کرسی پر لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی پوشاک بچھونے کے نیچے ہے اور اس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔ جب وزیر نے یہ باتیں سنی تو وہ دالان میں داخل ہوا اور اپنے برادر زادے بدر الدین حسن کی پگڑی دیکھی اور کہا کہ یہ تو وزیروں کا سا امامہ ہے۔ اب اس کی نظر اس تعویذ پر پڑی جو اس کی عبا میں سلا ہوا تھا، اور اس نے ٹانکے توڑ کر اسے نکال لیا، اور اس کے کپڑے اٹھائے تو اسے ایک تھیلی ملی جس میں 1000 دینار تھے۔ اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ورق تھا جس میں بدر الدین حسن بن نور الدین علی المصری کا نام تھا۔ جب شمس الدین نے وہ کاغذ پڑھا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا اور سارا واقعہ اس کی سمجھ میں آ گیا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیرا شوہر کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ وزیر نے جواب دیا کہ وہ میرا برادر زادہ اور تیرا چچیرا بھائی ہے، اور یہ 1000 دینار تیرا مہر ہے۔ اب اس نے تعویذ کھولا اور اس کے اندر ایک تحریر پائی جس میں اس کے بھائی نور الدین المصری کے خط میں تاریخیں لکھی ہوئی تھیں۔ جب اس نے اپنے بھائی کا خط پڑھا اس میں بصرے کے وزیر کی بیٹی سے شادی کی تاریخ، بدر الدین حسن کی پیدائش کی تاریخ اور مرتے وقت تک اس کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ یہ پڑھ کر وہ حیران رہ گیا اور مارے خوشی کے کانپنے لگا۔ اب اس نے اپنے اور اپنے بھائی کے واقعات کا مقابلہ کیا تو دونوں کو ایک دوسرے کے موافق پایا۔ اس کی اور اس کے بھائی کے نکاح کی تاریخ ایک تھی، اسی طرح سے اس کی بیٹی ست الحسن اور بدر الدین حسن کی پیدائش کی تاریخ بھی ایک تھی۔ اب وہ یہ کاغذ لے کر سلطان کے پاس پہنچا اور شروع سے لے کر آخر تک سارا ماجرا بیان کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یہ واقعہ فوراً قلم بند کر لیا جائے۔ اب وزیر اپنے برادر زادے کا دن بھر انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آیا۔ پھر دوسرے دن اور پھر تیسرے دن، اسی طرح جب 7 دن گزر گئے اور اس کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی تو اس نے کہا خدا کی قسم اب میں ایک ایسا کام کروں گا
جو کسی نے نہ کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے قلم دوات نکالی اور سارے گھر کا خاکہ ایک کاغذ پر کھینچ دیا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اب اس نے اس کاغذ کو لپیٹا اور حکم دیا کہ اس کے سارے کپڑے لائے جائیں۔ جب سب چیزیں لائی گئیں تو اس نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے لوہے کا کفر ڈال دیا اور اس پر اپنی مہر لگا دی کہ جب تک اس کا برادر زادہ بدرالدین حسن نہ آئے اسے کوئی نہ کھولے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی۔